السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جب بھی اس تاریخ میں بیٹھنا کسی سے کوئی سمجھوتا مت کرنا۔ جب بھی اس تاریخ میں بیٹھنا کبھی یہ مت سوچنا کہ فلانے کو یہ برا لگ جائے گا اور فلانے کو وہ برا لگ جائے گا اور فلانا روٹھ جائے گا اور فلانا اٹھ کے چلا جائے گا اور فلانے کو خراب لگ جائے گا۔ نہیں، اپنے ایمان کا خود امتحان کرنا۔ مولانا عمیر صاحب آپ کی خدمت میں جملہ تاریخی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اپنے ایمان کا خود امتحان کرنا۔ اسلامک اتہاس کی اس گھڑی کو دیکھنا جس میں زہرات کا دروازہ جلایا جا رہا ہے، اور جو دروازہ جلا رہا ہے اگر تم نے آج اس پہ لعنت نہیں کی تو تمہارے ایمان پہ لعنت، تمہارے اسلام پہ لعنت، تمہارے دین پہ لعنت، تمہارے شریعت پہ لعنت۔ ان تمام طاقتوں پہ لعنت جس نے محمد سے دشمنی کی، ان تمام طاقتوں پہ لعنت جس نے علی سے دشمنی کی، ان تمام طاقتوں پہ لعنت جس نے فاطمہ سے دشمنی کی، ان سب پہ لعنت جس نے حسن سے دشمنی کی، ان پہ بے شمار لعنت جس نے حسین سے دشمنی کی۔ ایک بار درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ سلامت رہو۔ حیدری! کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اور یہ تمہارے لیے مقدر کی بات ہے۔ مولانا غور کیجئے گا، آپ سنی اجتماع میں جاتے ہیں، اسے ضرور بیان کیجئے گا فاطمہ کے حوالے سے۔ اس دنیا میں حسن بھائی کئی حکومتیں آتی ہیں، نیا نعرہ بناتی ہیں، نئے مومنٹ آتے ہیں، نیا نعرہ بنتا ہے، نئے گروہ آتے ہیں، نئے نعرے کے ساتھ آتے ہیں۔ گروہ ختم ہوتا ہے، نعرہ ختم ہو جاتا ہے، آرگنائزیشن ختم ہوتا ہے، نعرہ ختم ہو جاتا ہے، حکومت کے 5 سال ختم ہوتے ہیں، نعرے ختم ہو جاتے ہیں، ریاستیں ختم ہوتی ہیں، ریاستوں کے نعرے ختم ہو جاتے ہیں، مگر اللہ رے فاطمہ آج بھی زمین سے آسمان تک یا تو فاطمہ کے خدا کا نعرہ ہے، یا فاطمہ کے بابا کا نعرہ ہے، یا فاطمہ کے شوہر کا نعرہ ہے۔ مجلس مکمل ہو چکی ہے، کچھ ضرورت نہیں ہے، اب جگہ بھی نہیں ہے۔ ربط مصائب کے پہلے میں آپ کو بتاؤں، زہرا فاطمہ وہ بی بی ہے، وہ شہزادی ہے۔ مجھ میں تو طاقت نہیں ہے مصائب پڑھنے کے۔ میں بھی کل رات کہیں مصائب پڑھ رہا تھا تو میرے ایک مولوی دوست نے کہا کہ بھیا کچھ ایسی روایتیں پڑھ دو کہ کلیجہ پھٹ جائے۔ میں نے کہا بھائی کیا آج بھی روایت سنانے کی ضرورت ہے؟ کیا آج بھی روایت سنانے کی ضرورت ہے؟ اچھا، وہی جو میرے عالم بڑے بھائی نے آپ کے سامنے اپنے انداز میں سنایا، میں اپنے انداز میں سناتا ہوں۔ تاریخ کی اندھی آنکھوں نے چاہا کہ نہ دیکھیں، مگر پھر بھی دکھا کہ ایک بوڑھی عورت چند مکانوں پر اپنے شوہر کو لے کر جاتی ہے، اور دروازہ ہلا ہلا کے کہتی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ میرے بابا نے علی کی ولایت کا اعلان کیسے کیا تھا؟ کاش تاریخ کی ان اندھی آنکھوں کو کوئی بتا دیتا کہ یہ عورت ضعیفہ نہ تھی، اسے امت نے ظلم کر کے 18 سال کا ضعیفہ بنا۔ اب دیکھو ایک ایک جملے، زیغم بھائی ہر ایک چیز میں ایک ایک جملے، علماء کرام میرے بیٹھے، میرے بھائی بیٹھے، آپ جانتے ہیں آج کی تاریخ، میں آج کی تاریخ میں احتیاط وحتیاط کو نہیں مانتا۔ میں سیاست کے 17 سال میں سیاست کو سیاست کی جگہ رکھتا ہوں اور عقیدے کو عقیدے کی جگہ رکھتا ہوں۔ جسے سمجھنا ہو سمجھے، نہیں سمجھنا ہو نہ سمجھے۔ جو آل رسول ہیں، جو فاطمہ کی اولاد ہیں، ان کا جگر پھٹا جا رہا ہے۔
وہ پریشان حال ہیں. ابھی عالم حسن بھائی آپ کو پتہ ہے کیا جملہ کہا عالم دین نے؟ کہتے ہیں اتنا مجمع تم نے بلا لیا ہے حسن، کاش اس دروازے پہ پہنچ جاتے جو دروازہ جلایا جا رہا تھا. جزاکم اللہ. بڑے آرام سے میں نے بات مصائب تک آ گیا ہوں میں، بس 10 منٹ مجھ سے مصائب سن لو، بڑے آرام سے پڑھوں گا. فاطمہ بہت شخصیت کے کئی حصے ہیں انسانیت کے لیے. ایک انسان اگر انسان بن کے شہزادی کی تاریخ کو پڑھے گا تو اسے انسانیت کا ایک بہت بڑا سبق ملے گا. ایک عورت اگر ایک ایز اے فیمیل پڑھے گی تو اسے ایک گھر چلانے کا جو سب سے بڑا درس ہے وہ فاطمہ کی زندگی سے ملے گا. ایک بیوی ایز اے وائف اگر کوئی جناب فاطمہ کو رول ماڈل بناتا ہے، بہت کچھ جناب فاطمہ کی زندگی میں ملتا ہے. کیسے ایک ہاؤس بنتا ہے، کیسے ایک گھر بنتا ہے، کیسے تربیت ہوتی ہے، کیسے کنسٹرکٹیو کیریکٹرز کی گفتگو ہوتی ہے، کیسے سبق سنا جاتا ہے، کیسے سبق دیا جاتا ہے، کیسے سب کچھ ہوتا ہے. اب یہاں سے میرے پاس بالکل وقت نہیں، اب یہاں سے میں سادات سے اور وہ جو میرے مولا کے چاہنے والے محبین شیعہ ہیں ان سے بس گزارش کروں گا تصور میرے ساتھ رکھنا اور یہیں مت بیٹھے رہنا. اپنی روح سے کہنا بلند ہو کے اس دروازے کے قریب پہنچے جہاں یہ مصیبتیں ہیں، جہاں یہ مشکلات ہیں. بس ذرا اگر سمجھ سکو تو قریب جا کے بس اتنا سمجھ لینا کہ 18 سال کی عمر میں کیا کسی کے بال سفید ہوتے ہیں؟ اچھا چلو میں میڈیکل ٹرمینولوجی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بال کیسے سفید ہوتے ہیں. تو جو ڈاکٹرز ہیں، جو علم حیات کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں 3-4 وجوہات ہیں. اس میں سے جو ایک بہت اہم وجہ وہ یہ ہے کہ جب آپ کی ذہنی طاقت پر بہت بڑا کوئی صدمہ گزر جائے. اب وہ صدمہ کتنا بڑا ہے یہ بال سفید ہونے کی مدت سے پتہ چل جائے گا کہ وہ صدمہ کتنا بڑا ہے. تو اب میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں اور امام کے قول کے سائے میں کر رہا ہوں. دربار میں گئی تو بال کالے تھے، مگر دربار سے جب واپس آئی تو بال سفید ہو گئے تھے. نہیں شاید نہیں سمجھ پاؤ اسے بھی، تو ایسے سمجھ لو کہ معصوم سے پوچھا گیا کس نبی پر کتنی مصیبتیں پڑیں، کون کتنا رویا، کس کی کتنی مشکلیں تھیں. آپ نے سب کا نام گنایا اور جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ کس پر، تو کہا میری جدہ میری دادی فاطمہ پر. اس نے کہا مولا اتنے سال انبیاء کی اتنی عمر اور پھر بھی اس مدت کوتاہ مدت کم مدت میں آپ نے کیا کہا؟ تو مدت مت دیکھ تو شدت دیکھ. مجھے لگتا ہے آپ کو اب کچھ سنانے کی ضرورت نہیں، کچھ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. میں مصائب ہمیشہ لوگ شہادت سے شروع کرتے ہیں، میں مصائب کو اس روایت سے شروع کرتا ہوں کہ دفن کرنے کے بعد علی بڑی دیر تک بیٹھے رہے. دفن کرنے کے بعد علی بڑی دیر تک قبر زہرا پہ بیٹھے رہے، مگر قبر زہرا کو نہیں دیکھ رہے تھے. سمت اپنا موڑ دیا روضے رسول کی طرف اور بس ایک جملہ کہا، میں کیا بتاؤں کہ کیا بیتی ہے. آپ کی بیٹی آپ تک پہنچ چکی ہے، آپ اس سے پوچھ لیں کہ علی پر کیا گزری. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. جب تم حسین کے غم میں روتے ہو سجاد تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، مگر آج تم زہرا کے غم میں رو رہے ہو. مجلس کے کسی کونے میں حسن ہوں گے، کسی کونے میں حسین ہوں گے، کسی کونے میں زینب ہوگی، کسی کونے میں ام کلثوم ہوگی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. جب اہل بیت رسالت پر مشکل ترین وقت پڑتا ہے تب وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. شاید نہ سمجھ پاؤ، پھر دوبارہ جملے دہرا رہا ہوں. بولو سید سجاد نے اپنی پھوپھی کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا، سوال کیا پھوپھی اماں یہ بیٹھ کے نماز؟ فرمایا لال جو کچھ آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں کو پورا نہیں ہو پاتا. میں اپنے حصے کا بھی زیادہ حصہ ان بچوں میں بانٹ دیتی ہوں، جو کچھ بچتا ہے اس میں طاقت نہیں رہتی کہ زینب قیام کر سکے. مسلسل پسلیاں ٹوٹنے کے بعد جاؤ کسی ڈاکٹر سے پوچھنا، ہاتھ ٹوٹے علاج ہو سکتا ہے، پاؤں ٹوٹے علاج ہو سکتا ہے، جسم کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹے علاج ہو سکتا ہے، مگر جب پسلیاں ٹوٹ جائیں تو سانس درد بن جاتی ہے.
جزاکم اللہ جزاکم اللہ. جب کسی کی پسلی ٹوٹے سانس درد بن جاتی ہے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. اب چلو دوسری منزل کی طرف لے کے چلتا ہوں. اتنا چاہتی تھی فاطمہ اپنے بچوں کو، اے علی آپ ہی مجھے غسل دیں گے، علی آپ ہی مجھے کفن پہنائیں گے، علی آپ ہی مجھے دفن کریں گے، اے علی رات کی تاریکی میں مجھے دفن کریں گے. ایک دن فرمانے لگی جب کبھی موقع مل جائے علی میرے قبر پہ ضرور آئیں گے، علی میرے قبر پہ یاسین ضرور پڑھیں گے. ایک دن علی قبر زہرا پہ یاسین پڑھ رہے تھے کہ آواز آئی علی جلدی اٹھئے، علی جلدی گھر جائیے میرے حسین کو پیاس لگی ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. شہادت کے بعد ایک روز علی نے حالت خواب میں زہرا کو دیکھا. فرماتی یا علی جلدی سے اٹھئے میرے حسین کو پیاس لگی ہے. گھر کے جس حصے میں پانی پڑا ہوا تھا علی اس حصے میں گئے. جیسے ہی اس حصے میں پہنچے دیکھا چھوٹی سی زینب کھڑی ہے. علی نے زینب کو دیکھ کے سوال کیا لاڈلی تو کیسے رات کے اس حصے میں؟ بابا ابھی ماں نے خواب میں کہا ہے زینب اٹھ میرا حسین پیاسا ہے. جزاکم اللہ. اب جملے برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا. کربلا کے میدان میں سب نے کہا حسین سے مجھے پیاس لگی ہے، حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. تم رو رہے ہو تمہاری آوازیں سن کر علی تمہیں دعا دے رہے ہوں گے، رسول تمہیں دعا دے رہے ہوں گے، حسن تمہیں دعا دے رہے ہوں گے. چلو اس جگہ چلو. علی گھر میں آئے، حسنین روضے رسول پہ پہنچے. ہمیشہ کی طرح نانا کو سلام کیا. قبر سے آواز آئی بیٹا جلدی سے گھر جاؤ. علی گھر میں آئے، زہرا کے پاس بیٹھے. فرماتی ہیں ابو الحسن میں نے ابھی خواب دیکھا ہے. سوال کیا کیا خواب دیکھا ہے؟ دیکھا بابا ماں کے ساتھ تشریف لائے ہیں. میں اپنے ماں کے سینے سے لپٹ کے روئی. میں نے ماں سے اپنی تکلیف بیان کی. بابا کہتے ہیں لال پریشان نہ ہو تو جلدی مجھ سے ملنے والی ہے. علی سمجھ گئے زہرا کیا بیان کر رہی. باہر نکلے، گھر کا کام ہوا تھا. اندر پھر واپس آئے. سوال کیا بی بی آپ تو بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی، یہ طاقت کہاں سے ہوئی کہ بچوں کے کپڑے دھو ڈالے، مکان صاف کیا، کھانا بنایا؟ یہ وہ آخری طعام تھا جو زہرا نے اپنے بچوں کے لیے تیار کیا. وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا. فضہ سے دھیرے سے کہا فضہ یاد رہے میری زینب کو بہت حیا آتی ہے. میری زینب بڑی غیرت دار ہے فضہ. جب دربار میں کہیں زینب کھڑی ہو، زینب کے پیچھے نہ کھڑی ہو، نہ آگے کھڑی ہو نا. جزاکم اللہ. زینب کو بلایا. لال جب تیرا بھائی تجھے آخری سلام کرے اس کے گلوے مبارک کو چوم لینا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. حسن کو ملاقات ہو گئی، مگر وہ ننھا حسین جو اپنی آستینیں سمیٹے اپنے کاندھے کے ذریعے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا اماں سلام. کوئی جواب نہیں آیا. اماں سلام، کوئی جواب نہیں آیا. اماں سلام جب تیسری بار جواب نہیں آیا، امام فرماتے ہیں میرا مولا حسین کہتا اماں کیا تیری زندگی میں تیرا حسین اتنا غریب ہو جائے گا کہ میں تجھے پکاروں اور تو جواب نہ دے؟ علماء دو طریقے سے روایت بیان کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں دونوں ہاتھ نکلے، کچھ کہتے ہیں ایک ہاتھ پسلی پہ تھا، ایک ہاتھ اٹھا. میرے حسین میرے سینے سے لگ جا. جزاکم اللہ.
تاریخ شہادت کی 3 میتیں ایسی ہیں جسے غسل دینے والے چلا کے روئے، جسے غسل دینے والے چلا کے روئے۔ نہیں، ذرا مصیبت سمجھو۔ میں اپنے برادران اہل سنت کے علماء کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ایران کے خطیب نے بیان کیا، تاکہ یہ سمجھ سکے کہ زہرا کا درد کیا تھا۔ ایک دن رسول خدا نے خوش ہو کے بی بی خدیجہ سے کہا مجھ سے کچھ مانگ لو۔ بی بی فرماتی ہیں کوئی خواہش نہیں، میری خواہش ہے کچھ مانگ لو۔ فرمایا امت سے کہہ دیجئے گا میری فاطمہ سے باواز بلند بات نہ کرے، میری فاطمہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میری فاطمہ کو کوئی اذیت نہ دے۔ رسول خاموش ہے۔ جب کوئی جواب نہ ملا فرماتی ہے میرے سید و سردار جب جواب چاہیے آپ خاموش ہے۔ کہا خدیجہ ذرا دیکھ۔ اب جو خدیجہ نے دیکھا ایک مکان تھا، دروازے کے اس پار ایک بوڑھی بی بی بیٹھی تھی۔ سوال کیا یا رسول اللہ یہ کس کا مکان ہے؟ کہا آپ کی بیٹی کا مکان ہے۔ خدیجہ رو کے کہتی ہیں جب مکان میری بیٹی کا ہے میری بیٹی کہاں ہے؟ خدیجہ نہ پوچھ یہ تیری زہرا ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ مصائب کے 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے۔ وہ لو سجاد کو غسل دیا جا رہا ہے، باقر چلا کے روئے۔ سائل نے سوال کیا مولا اتنا گریا کیوں؟ رو کے فرمایا میرے بابا کا زخم سوکھا نہ تھا۔ اب جملہ عادیہ کر رہا ہوں تمہیں۔ وہ لو زندان میں، وہ لو قید خانے میں سکینہ کو غسل دیا جا رہا ہے۔ سید سجاد قریب آئے، لیلا داڑے مار کے بے ہوش ہو گئی، رباب بے ہوش ہو گئی، زینب بے ہوش ہو گئی۔ جب غش سے افاقہ ہوا سجاد نے سوال کیا پھوپھی اماں اتنا گریا کیوں؟ لال نہ پوچھ۔ کہا پھوپھی اماں حق کا واسطہ لال کیسے بتائیں؟ جب میت پہ پہلا پانی ڈالا پانی سوکھ گیا، جب دوسرا پانی ڈالا پانی سوکھ گیا۔ سجاد نے ماتم شروع کیا، ہائے رے میری مظلومہ۔ میں نے پچھلے سال اور کئی سال یہ مصائب پڑھے، ان تاریخوں میں یہی جملے بیان کرتا ہوں۔ خطیب سے عالم خواب میں مولا فرماتے ہیں، مولا حسن فرماتے تو میرے مصائب نہیں پڑھتا۔ وہ کہتا مولا میں تیری ساری مصیبتیں پڑھتا ہوں، میں یہ بھی پڑھتا ہوں تیری میت گھر میں سے گئی اور گھر واپس آئی، میں یہ بھی پڑھتا ہوں میت پہ تیر تھے، میں یہ بھی پڑھتا ہوں تیرے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں لیکن تو میری وہ مصیبت نہیں پڑھتا جو حسن کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا تو ہی بتا تیری زندگی کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ مولا فرماتے میں 7 برس کا دیکھ رہا تھا دروازہ جلایا جا رہا تھا، میں 7 برس کا دیکھ رہا تھا دروازے اور دیوار کے بیچ میں میری ماں دب گئی، زمین پہ گری، تھوڑی دیر کے بعد اٹھی، سامنے گلے میں رسی، دروازے کے اس پار میرے بابا کو کھینچ کے لے جایا گیا۔ زہرا نے چادر سنبھالی، پسلی پہ ہاتھ رکھا، یا علی، ہاتھوں کو علی نے اٹھایا، زہرا بد دعا مت کرنا، ہائے فاطمہ، پسلی ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گئے، ہائے اہل بیت کی مصیبت۔ السلام علیکہ یا رب العبد